بہت پرانی بات ہے، ایک ایسی سلطنت تھی جس پر ظالم ملکہ زمورہ کی حکومت تھی۔ زمورہ نے ساری ریاست پر جادو سے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ ہر خوشی، ہر آواز، ہر رنگ اس کے محل کی چار دیواری میں قید تھا۔ جو بھی خوشی کی بات کرتا، محبت کا نام لیتا، وہ پتھر بن جاتا۔ اسی سلطنت کے کنارے ایک ویران جھیل تھی جس کے بیچوں بیچ ایک سنہرا انڈا تیرتا رہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا۔ 12 سال تک یہ انڈا جھیل پر تیرتا رہا، جب تک کہ ایک دن بجلی چمکی، آسمان دہلا اور انڈے سے ایک ننھی سی بچی پیدا ہوئی۔ اس کا نام رکھا گیا نورا۔ نورا کوئی عام بچی نہیں تھی۔ اس کے بال چاندی جیسے، آنکھیں نیلی جیسے آسمان، اور دل میں ایک ایسا نور تھا جو اندھیرے کو چیر سکتا تھا۔ مگر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس لیے دنیا میں آئی ہے۔ اسی جنگل میں ایک پرانا کھنڈر تھا جہاں ایک جنو 12 سال سے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی پرانے عہد کا نگہبان تھا اور صرف تب جاگے گا جب نور اور درد ایک ساتھ جنم لیں گے۔ نورا کھیلتی کھیلتی اس کھنڈر تک پہنچی، اور جیسے ہی اس نے جنو کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ آنکھیں کھول کر جاگ الفاتے۔ اس کا نام تھا آرم۔ آرم نے نورا کو پہچان لیا، وہی جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ نورا کو پیدا کیا گیا تھا تاکہ سلطنت کو زمورہ کے ظلم سے بچایا جا سکے، مگر یہ آسان نہ تھا۔ ملکہ زمورہ نے جب سنا کہ نور جاگ گیا ہے تو اس نے اپنی سیاہ فوج روانہ کر دی۔ نورا اور آرم ملکہ کے محل تک پہنچے۔ راستے میں محبت، سچائی اور قربانی کے امتحانات آئے۔ آرم کو اپنی طاقت قربان کرنی پڑی تاکہ نورا محل کے دروازے تک پہنچ سکے۔ اور جب ملکہ نے نورا کو دیکھا، وہ پہچان گئی کہ یہی وہ روشنی ہے جس نے اس کے اندھیرے کو چیرنا ہے۔ زمورہ نے نورا پر جادو کیا، مگر نورا نے نہ مقابلہ کیا نہ لڑائی۔ اس نے صرف ملکہ کو گلے لگا لیا۔ اس ایک معصوم عمل نے زمورہ کا دل پگھلا دیا۔ صدیوں کا زہر، صدیوں کی تنہائی ایک بچے کی محبت سے ہار گئی۔ ملکہ زمین پر گر گئی اور محل کا سارا جادو تحلیل ہو گیا۔ آرم اب ایک عام انسان بن چکا تھا، نورا ایک نئی روشنی کی علامت، اور سلطنت میں پہلی بار صبح کا سورج نکلا۔